میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ 2001 سے لے کر اب تک افغانستان میں جاری جنگ میں یعنی کہ پچھلے 9 سال میں تقریباً 1150 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ان بڑھتی ہوئی امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد امریکہ میں ایک پبلک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ امریکی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلایا جائے۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کا جائزہ لیں تو صرف پچھلے 7 دنوں میں 1800 پاکستانی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ 28 جولائی کو ایئر بلو کے کریش میں تقریباً 150 پاکستانی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد سیلابوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں آج تک جو کنفرم رپورٹس ہیں کہ کم از کم 1500 پاکستانی ہلاک ہوئے، اور کراچی میں رضا حیدر کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد جاری کشیدگی میں کم از کم 50 پاکستانی ہلاک ہوئے۔ کیا ہم پاکستانیوں کی جانیں اتنی ہی بے وقت اور ارزاں ہیں؟ بقول شاعر، دل میں نفرتوں کی آگ، بارود جھولیوں میں، مکتب کی جگہ کہاں جا رہے یہ قوم کے معمار، کوئی نہیں بتاتا جو نام یہ بتائیں، میں جس سے پوچھتا ہوں تو آنکھوں میں اس کی خوف چھلکنے ہے لگتا ایسے کہ گر سن لیا کسی نے اس کو یہ بات کرتے تو کل نامعلوم افراد کی جو چند لاشیں نہیں ملیں گی تو ان میں شاید پھر کوئی نہیں بتاتا جو نام یہ بتائیں۔ کوئی نہیں بتاتا جو نام یہ بتائیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 30 لاکھ پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوئے۔ ان میں سے اکثر کے گھر بہہ گئے ہیں اور زندگیاں تباہ ہو گئی۔ کیا ہم یوں ہی گھائل ہوتے رہیں گے اور ہمارے مسائل کا حل نہیں نکلے گا؟ آج کم از کم پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا میں ان سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھائی گئی، لیکن حکومت کی امدادی کارروائیوں کو ناکافی قرار دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ہماری رپورٹر نوشین یوسف کی یہ رپورٹ۔ پورے ملک میں بالخصوص خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ حالیہ سیلاب میں جہاں سینکڑوں لوگ زندگی کی بازی ہار گئے، وہیں لاکھوں افراد بے گھر بھی ہوئے۔ سینٹ کے حالیہ سیشن میں متاثرین کو امداد کی عدم فراہمی پر سینیٹرز نے حکومت پر تنقید کی بوچھاڑ کر دی۔ جمعرات کو فلور آف دا ہاؤس میں میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ بہت بڑا سیلاب آ گیا ہے اس ملک میں اور ہمیں جاگنا پڑے گا، اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کو تیز کرنا ہوگا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ گھر کا سربراہ خود ہی غیر سنجیدگی سے باہر چلا جائے، باقی لوگوں کو پھر کیا احساس ہوگا؟ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز کا کہنا تھا کہ وفاق اور دیگر صوبوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ کراچی اور لاہور اور یہ ہمارے صنعتی علاقے جو ہیں اور بزنس ہب ہیں، ان کے ادارے یہ خاموش کیوں، یہ بینک کیوں خاموش ہیں؟ این ڈی ایم اے اور دیگر اداروں کی جانب سے سیلاب زدگان کو امداد کی بروقت ترسیل میں تاخیر کو انتظامی غفلت قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا انتظام جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک میں سیلابی پانی کو استعمال کرنے پر آج تک کوئی توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ ابھی پانی آیا تو پانی کو سنبھال نہیں سکتے ہم۔ یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ حکومتوں کی غفلت ہے، یہ حکومتوں کی سستی ہے۔ بعض سینیٹرز کا موقف ہے کہ ملک میں ناگہانی صورتحال کے وقت منتخب نمائندوں کو اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہونا چاہیے۔ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی جماعتوں، ان کارکنوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں پہ ریلیف ورک کرنا چاہیے۔ سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو سیلاب زدگان کی امدادی سرگرمیوں کی خود نگرانی کرنی چاہیے تاکہ متاثرین کو ریلیف پہنچانے کے کام میں تیزی آ سکے۔ اراکین سینٹ کی نظر میں سیلاب زدگان کے لیے کی جانے والی امدادی سرگرمیوں میں انتظامی فقدان واضح طور پر محسوس کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم انتظامی طور پر مستحکم ہو کر ہی باران رحمت کو زحمت تصور کرنے کے بجائے اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ نوشین یوسف، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ انتظامی فقدان نظر آیا اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے رہے۔ ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ صدر زرداری کو اس وقت بیرونی دورے پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔
اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ صدر زرداری کا بیرونی دورہ کتنا ضروری تھا اس وقت یا نہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ صدر زرداری نے پچھلے سال کتنے بیرونی دورے کیے۔ فاروق فیاض کی اس رپورٹ۔ ستمبر 2008 میں صدر منتخب ہونے کے ساتھ ہی آصف علی زرداری نے بیرون ملک دوروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال کے عرصے میں 27 سے زائد سرکاری، کاروباری اور نجی نوعیت کے دورے کر ڈالے۔ ان دوروں کے سلسلے میں زرداری صاحب نے 94 دن ملک سے باہر گزارے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اپنے دور صدارت کے پہلے 365 دنوں میں سے صدر مملکت نے ہر چوتھا روز ملک سے باہر گزارا تو غلط نہ ہوگا۔ ان دوروں کی تفصیل پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صدر زرداری 5 مرتبہ برطانیہ، 4 مرتبہ چین، 4 مرتبہ متحدہ عرب امارات، 2 مرتبہ اقوام متحدہ، 2 مرتبہ ایران، 2 مرتبہ ترکی، 1 مرتبہ افغانستان، 1 مرتبہ سعودی عرب، 1 مرتبہ جاپان، 1 مرتبہ لیبیا، 1 مرتبہ فرانس، 1 مرتبہ روس، 1 مرتبہ بیلجیم اور 1 مرتبہ تاجکستان گئے۔ ایک سال گزرنے پر بھی صدر مملکت کے بیرون ملک دوروں کا سلسلہ جاری رہا اور ستمبر 2009 میں زرداری صاحب 15 روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ اور اٹلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ وہ جولائی 2010 میں ایک مرتبہ پھر چین گئے، جو کہ ان کا چین کا 5واں دورہ تھا۔ اگرچہ صدر مملکت کے بیرون ممالک دوروں کے اخراجات کی مکمل تفصیلات تو معلوم نہیں، تاہم مارچ 2009 میں قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق صدر زرداری کے دور صدارت کے پہلے 6 ماہ میں کیے گئے دوروں پر 15 کروڑ 70 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ ان دوروں میں ان کے وفد میں 246 لوگ شامل تھے۔ قومی اسمبلی کو یہ بھی بتایا گیا کہ ستمبر 2008 میں جب صدر زرداری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 63ویں اجلاس سے خطاب کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے سرکاری وفد میں 53 لوگ شامل تھے اور اس دورے پر 6 کروڑ 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اعلیٰ عہدیداران کے ان بھاری بھرکم اور قیمتی بیرون ممالک دوروں سے ملک اور عوام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اور اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو پھر دن بدن بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری کیوں؟ فاروق فیاض، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ سیلاب کی تباہ کاریوں، لیڈرشپ کا رول اور کراچی میں جاری ٹارگٹ کلنگز کے بارے میں مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔